السلام علیکم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس نشست میں سحری اور افطار کے متعلق حدیث پاک کی روشنی میں ان کی اہمیت اور عظمت کو بتایا جائے گا۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کھاتے ہیں اور اس کے بعد دن ختم ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں۔ تو سحری کھانا اور افطار کرنا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کیا ہے، آئیے کچھ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کھاتے ہیں۔ سحری میں برکت ہی برکت ہے، اس لیے ہمیں سستی یا کاہلی کی بنیاد پر سحری کھانے سے اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ سحری نہیں کھاتے ہیں تو روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر سحری نہیں کھاتے ہیں تو ایک بہت بڑی برکت سے آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سحری ہر حال میں کھائیں، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی صحیح، ایک کھجور ہی صحیح، تاکہ حدیث پاک کی روشنی میں سحری کھانے پر جن برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہے ان تمام برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو سکیں۔ سحری کے متعلق مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو تاخیر سے بیدار ہوتے ہیں، لیٹ سے اٹھتے ہیں، ایسے وقت میں اٹھتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ان کی نیند کھلی اور وہ یہ سوچ کر کہ ابھی ٹائم باقی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں یا کچھ پی لیتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے روزہ رہ جاتے ہیں۔ تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ بھی کھانا ہے یا جو کچھ پینا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ کچھ پی سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ تاخیر سے اٹھے، آپ کچھ نہیں کھائے، تو اب وقت ختم ہونے کے بعد آپ کی نیند کھلی تو آپ کچھ نہ کھائیں، بلکہ اسی طرح روزے کی نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ افطار کے تعلق سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک اب سماعت فرما لیں۔ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ کہ جب ہم افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو ہم سب سے پہلے افطار کا آغاز کریں۔ اگر کھجور موجود ہو تو کھجور سے افطار کا آغاز کریں، اور اگر کھجور نہیں ہے تو سادہ پانی سے ہم افطار شروع کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم یا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اپنے روزہ دار بھائیوں کو افطار کراتے ہیں۔ تو افطار کرانے میں کتنا ثواب ہے، آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو افطار کرانے کا اس قدر ثواب ہے اور اس قدر اس کی عظمت ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو ہم سے ہو سکے 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم افطار کرائیں۔ ابھی ہم کورونا وبائی مرض کی وجہ سے
لاک ڈاؤن کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں اجتماعی طور سے افطار کرانا مشکل ہے۔ اس لیے میری ایک رائے آپ تمامی حضرات کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو افطار کرانے کی نیت ہے تو آپ آج ہی سے روزانہ پورے رمضان ایک بھائی یا دو بھائی کے گھر آپ اپنے گھر سے افطار پہنچا دیں۔ اس طریقے سے روزانہ ایک بھائی یا دو بھائی کے گھر آپ افطار پہنچاتے ہیں تو پورا رمضان ختم ہوتے ہوتے ممکن ہے کہ آپ پورے محلے والوں کو افطاری بھیج چکے ہوتے ہیں، یا ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں تک آپ افطاری پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اس لیے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہی بھائیوں کو افطار کرانے کی بدولت آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے سحری اور افطاری یہ ہمارے اور آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ہم سحری بھی کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ افطار بھی کریں۔ اہم بات کہ افطار کے وقت عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم قسم قسم کی نعمتیں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سجانے میں افطار کے وقت کا جو اہم وقت ہوتا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ تین شخص، دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تین شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ تو جب افطار کے وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، تو اس اہم وقت میں ہم پھلوں کو سجانے میں، افطار کے سامان کو ادھر سے ادھر رکھنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا دنیاوی باتیں کرنے میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اس اہم وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے افطار کے وقت میں دنیاوی باتیں نہ کریں، بلکہ افطار کے وقت سے 10 منٹ پہلے آپ تمام افطار کے سامان کو یکجا کر کے بیٹھ جائیں اور پھر درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کریں۔ یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی، ہماری، ان سبھی بھائیوں کی جو افطار کے وقت دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔